جمعہ مبارک کے دن ایک ایسی تسبیح کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جو رمضان کے بابرکت دن جمعہ کے دن پہلے عشرے میں، رحمت کے عشرے میں صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کو پورا سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورا سال رزق دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی پورے سال کی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، پورے سال کے مسائل ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پورے سال کی رب کی رحمتیں برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کے جمعہ کے دن صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح صرف سارے نصیب کھول دے گی۔ رمضان کی برکتوں کو کون نہیں جانتا؟ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور رحمت والے عشرے میں پہلے جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھنے سے فرشتے غیب سے رزق دولت لے کر آ جاتے ہیں، فرشتے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر آ جاتے ہیں، فرشتے غیب سے رحمتوں برکتوں کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ آج اگر کسی پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، اس بندے پر رب کی ایک نظر رحمت کی نظر ہو جائے، اس کی نسلوں تک رزق دولت خوشی خوشحالی رحمتیں برکتیں کبھی کمی نہیں آتی، نسلیں آباد شاد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ کسی بھی صورت مت چھوڑیے گا۔ قبولیت کا دن ہے جمعہ کے دن، ویسے بھی بڑی فضیلت و برکات ہے، لیکن جمعہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی سے اکتا چکا ہے، تھک چکا ہے، تنگ دستیوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے مایوس ہو چکا ہے، بے بس اور لاچار ہو چکا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو رمضان کے مہینے جمعہ کے دن دنیا جہان کے تمام چھوڑ کر آپ صرف ایک تسبیح کو پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ خوشیاں، خوشحالیاں، رحمتیں، برکتیں، نعمتیں لے کر آتا ہے۔ قبولیت اتنی کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1,00,000 مانگتا ہے تو میرا رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ آپ لازمی پڑھیے گا، عمل کو، وظیفے کو مس مت کریے گا، آج کے دن کو کبھی بھی مت ضائع کریں۔ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بات درود پڑھنا ہے آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں، درود اللہم صلی علی محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی پڑھ سکتے ہیں، آپ درود شفا پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ آپ نے درود کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، آپ کو آتا ہو، آپ نے درود پاک ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اب اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ تعالیٰ کے ولی فرماتے ہیں، جو بندہ رمضان کے پہلے جمعے کو یا رمضان کے کسی بھی جمعے کو یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے تو رب کعبہ پورے سال کی رزق دولت سے نوازتا ہے، اور پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی پورے سال کی کامیابیاں چاہتے ہیں، پورے سال کا رزق دولت چاہتے ہیں، پورے سال کی رحمتوں و برکتوں سے جھولیاں بننا چاہتے ہیں، تو اس ایک تسبیح کو پڑھنے سے پہلے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیجئے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا چلا جائے۔ وہ جو مانگے گا، جتنا مانگے اللہ تعالیٰ اسے اتنا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ وقت قبولیت کا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ سے تھوڑا نہ مانگنا، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قدموں میں بیٹھے، آپ بیکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت، فضل آپ پر کی بارش ہو رہی ہے۔ پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں، اکابرین کا بتایا ہوا مستند عمل ہے، ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ مقدر والا ہے جو اس وظیفے کو پڑھے گا، اپنا مقدر کا ستارہ چمکائے گا۔
جو سب سے پہلا وظیفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہے، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ جب یا اللہ یا سلام کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی قدروں کی قیمت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا سلام کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات، اگر آپ پورے سال کے لیے ہر سلامتی چاہتے ہیں، ہر مقصد کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ جادو جنات، نظر بد، حسد کی نظر سے، حسرت کی نظر سے حفاظت چاہتے ہیں تو آپ یہ پڑھنا، اپنے اولاد، کاروبار، ہر چیز کی حفاظت کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ تو آپ نے یا اللہ یا سلام کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ آپ پورے سال سے بے فکر ہو جائیں گے، پورے سال آپ کو جادو جنات، نظر بد، ہر مشکل پریشانی بیماری سے آپ کی حفاظت ہو جائیں گی۔ فرشتے اپنا حصار بنا لیں گے جو سارا سال انشاءاللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جو آپ نے دوسرے نمبر پہ جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے درود پاک پڑھ کر آپ نے تسبیح کرنی ہے، وہ جو اکابرین کی بتائی ہوئی تسبیح ہے جس سے بہت سے فوائد ہیں، جسے پڑھنے والا تک کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوا، کسی قسم میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اس تسبیح کا پڑھنا، آپ خالی نہیں ہوگے، آپ کا اوپر والا ہاتھ بن جائے گا، آپ رنگے جائیں گے، آپ مال و مال ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو غیب سے تمام آپ کی حاجت مرادوں سے آپ کو نواز دیا جائے گا۔ یہ تسبیح کی فضیلت و برکات سے آپ مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ایک بار صرف آپ کسی بھی جگہ، کسی بھی ٹائم، جہاں آپ کو ٹائم ملے، آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر جہاں بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی آپ تسبیح، اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان کے پہلے جمعے یا کسی بھی جمعے میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سارا سال دعائیں دیں گے۔ آپ نے جو یہ تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے پہلے کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، پہلے کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، وہ پڑھے، اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جن کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے ان کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اب جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ کام بنتا چلا جائے گا۔ آپ مٹی کو ہاتھ لگائیں گے، مٹی سونا بن جائے گی۔ آپ کی پریشانی مصیبتیں غیب سے ختم ہو جائے گی، آپ مقدر کا سکندر بن جائیں گی۔ آپ کی رزق، دولت میں، رحمت میں برکت ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، آپ کے مال میں، آپ کے گھر میں، ہر جگہ آپ میں برکت ہوگی۔ آپ کو کامیابی، عزت، دولت، شہرت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمعہ کے دن اس ایک تسبیح کی پڑھنے سے ملے گا۔ آپ اگر اولاد نرینہ چاہتی ہے، آپ نرینہ اولاد کے لیے پڑھیں، قرض دار ہیں تو قرض دور کرنے کے لیے پڑھیں، کوئی بے گھر ہے تو وہ گھر کے لیے پڑھے، کوئی پریشان ہے وہ پریشانی کے لیے پڑھے، کوئی بیمار ہے وہ شفا کے لیے پڑھے۔ آپ نے تسبیح پڑھنے کے درمیان آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کر اپنی حاجتوں مرادوں کا سخت تصور کر کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، ضد کر کے مانگنا ہے، بھکاری فقیر بن کر گڑ گڑا کر رب سے مانگنا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے تمام دروازوں کو بند کیا جاتا ہے۔ اس وظیفے کے فوراً بعد آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو آپ نے تیسرا وظیفہ کرنا ہے، جو اس آج کے دن کا جو خاص عمل ہے وہ ہے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب، اکابرین فرماتے ہیں جب بھی مانگو مسبب الاسباب سے مانگو۔ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب بنانے والا ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ ہم پر جتنی بھی تباہیاں ہیں، جتنی بھی مشکلیں ہیں، ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں، وہ بندہ تو خود، جس بندے سے ہم مانگتے تو وہ خود میرے رب کا محتاج ہے، تو ہمیں اسے مانگنا چاہیے۔
رب کو راضی کرنا چاہیے۔ یا مسبب الاسباب سے مانگو، رب کی ذات ایسے سباب، ایسے راستے بنائے گی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے راستے، ایسے راہیں کھولتا ہے کہ انسان خود پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے غیبی اسباب پیدا فرماتا ہے، غیب سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 11 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، تمام راستے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے وسیلے بنائے گا کہ بس اللہ تعالیٰ اپنے معجزے کریں گے انشاءاللہ۔ آپ پڑھنے کے یہ تینوں وظیفے کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ جب بھی کرتے ہیں سب سے پہلے استغفار یا تو پہلے عمل سے کریں یا تو عمل کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا، اور کہنا ہے کہ یا اللہ آپ مجھے بخش دے، معاف فرما دے، میری کسی گناہ، کسی خطا، کسی ایپ کی وجہ سے یہ عمل یہ میرے منہ پہ نہ ماننا۔ جب دل کو سکون ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے سجدے میں سر رکھ کر گڑ گڑائیں، بھکاری فقیر بن کر، منگتے بن کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ سب سے پہلے پوری امت کے لیے مانگے، پھر اپنے لیے مانگے۔ جب ہم پوری امت کے لیے پہلے مانگتے ہیں، اپنے لیے بعد میں مانگتے ہیں، تو میرا اللہ سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے آپ کے حق میں وہ فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ نے یہ 3 عمل کرنے ہیں تو انشاءاللہ پورے سال خوشیاں سمیٹ سمیٹ کر آپ تھک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پورے سال کے خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ رزق، دولت، رحمت، برکت، نعمت و عنایتوں کی بارش کر دے گا۔ آپ کا اوپر والا ہاتھ بن جائے گا، آپ لوگوں میں بانٹنے والے بن جائیں گے۔ آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحمت کرم فضل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن